अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं बैसल और बड़वाई के दरमियान में हूँ और रोड से बहुत ऊंचा ऊपर एक जगह आया हूँ। असल में ये है कि मेरी पैदाइश और मेरी ज़िंदगी ऐसी जगहों में गुजरी है और बकरियां चराते हुए, दुम्बे चराते हुए और इन वादियों में जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हुए मेरा सारा बचपन इन पहाड़ों में गुजरा है। अभी मेरा कैमरामैन जो है ना इधर चढ़ नहीं सकता था, तो मैंने उसको नीचे वो रोड के पास छोड़ाया हूँ। वो बेचारा नीचे बैठा हुआ है और मैं खुद जो है ना, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत बड़ा संगम और ख़ूबसूरत मनाजिर जो है ना वो सामने थे, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं इन इलाकों का रिहायशी हूँ और मेरा बचपन सारा इधर ही जो है वो गुज़रा है। और बचपन में वालिदैन मुझे, ये तो चलो नारायणगंज एरिया है, KPK का एरिया है, मैं तो GB का गिलगित बल्तिस्तान का बासी हूँ। वो तो इससे भी खूबसूरत एरिया है कि कुछ वीडियो में पहले मैंने उसको आपको रिलीज़ कर दिया था। और उन इलाकों में हमारा बचपन सर्दियों के, गर्मियों के सीज़न में गुज़रता था। तो यकीनन जो है ना, हमें यहाँ एक एक चप्पे के मालूमात हैं, दरख्तों के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के मालूमात हैं। तो मैं आपको अभी इस वक्त जो है ना बहुत सारी चीज़ों का मालूमात दिखाना चाहता हूँ। अलबत्ता मुझे उर्दू में जो है उसकी उनके नाम नहीं आते, लेकिन जिन जिन बीमारियों के लिए वो करामत है और मैं वो चीज़ें मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। और पहले मैं आपको यहाँ का जो खूबसूरत व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका रोड है, जो कि इस वक्त ये रोड जा रहा है बाबूसर टॉप की तरफ, और ये जो नीचे की तरफ है ये पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाता है, और उस तरफ जो है ना वो उस तरफ वो बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। मैं बड़ी अभी काफ़ी हाइट पर हूँ और मैं जो है ना आपको ये नज़ारे दिखाता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत एरिया है और बहुत बड़ा सीन है, शायद इस तरह कोई आपको ना दिखाएं। अभी मैं आपको यहाँ के दरख्तों के बारे में थोड़ा सा जो है वो तारुफ़ कराता हूँ। सबसे ऊपर से आता हूँ। यहाँ जहाँ पर बर्फ़ का एरिया है, यहाँ तो कोई चीज़ उग नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। और थोड़ा सा नीचे जो ब्रोन है उसको हम चटोर बोलते हैं। एक फूल होता है और जिसको जानवर खाते हैं, लेकिन उसका ये है कि सेहत के लिए बड़ा जो है ना मुफीद है। वो बस बंदा वो जहाँ रहते रहे, ऑक्सीजन के लिए, सेहत के लिए और फेफड़ों को साफ़ करने के लिए उसको चटोर बोलते हैं। आप आए तो यहाँ पर, यानी बहारों में वो जो है ना सफ़ेद फूल होते हैं और अभी वो ये लाल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी लाल हुआ पड़ा है। वो बर्फ़ के सबसे नीचे नीचे बर्फ़ के बिल्कुल बराबर जो लाल लाल है वो चटोर का फूल है, जो कि फेफड़ों के लिए बड़ा करामत है। और उसके ऑक्सीजन, उसका जो जो ऑक्सीजन है वो जब इंसान को आता है तो उसके फेफड़े साफ़ होते हैं। उसके बाद जो ये जो जंगल नज़र आ रहा है, इसमें 2-4 यहाँ पे चीड़ के दरख्त हैं, बाकी इसमें केल के दरख्त हैं। और दरमियान में जो पीला पीला दरख्त नज़र आ रहा है, एक वीडियो में मैंने मुख्तसर सा उसका तारुफ़ कराया है। ये इसका नाम है बुज़ुर्ग दरख्त है, हम इसको जर्ज बोलते हैं। और इसके शराफत में से और इसकी खुसूसियात में से ये हैं कि इसके साथ एक कागज़ होता है और इसके तने में और शाखों में लिपटा होता है, उसको छील के निकालना पड़ता है, पूरे कंबल उतरते हैं। और उस एक जो है ना एक कंबल में कई किस्म के तह का प्लास्टिक होता है, जिसमें अलिफ लिखा होता है और बहुत उम्दा तरीके के साथ और एक डिज़ाइनिंग अंदाज के साथ अलिफ लिखा होता है। और अलिफ का मतलब ये है कि अल्लाह, अलिफ से मकसद ये है कि अल्लाह। ये नीचे के सतह पे नहीं होता, ये जहाँ दरख्तों का इख्तिताम होता है, ऑक्सीजन की वजह से, हाइट की वजह से जो दरख्त नहीं उग सकता और ऊंचाई में जाकर ये उगता है। उसकी राज मैं यही समझता हूँ कि वो बुज़ुर्ग दरख्त हैं, उससे वो कागज़ जो है नीचे गिरता है, उस पर अलिफ लिखा होता है। तो नीचे अगर होता तो लोगों के पाँव आते, उसकी बेरहमती होती, तो अल्लाह ने उसको टॉप पे लिखा है। वहाँ पर लोगों का जो है वो
رسائی کم ہوتی ہے، اور بہت عمدہ جو ہیں وہ کاغذ ہیں جو کہ میں نے اپنے وہاں لے کر آیا ہوں، اور اسلام آباد میں میرے دفتر میں پڑا ہوتا ہے، اور بڑا عمدہ قسم کا کاغذ ہے۔ تو یہ جو درخت تھا اس کے میں نے آپ کو تعارف کرایا۔ باقی جہاں ابھی میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پر میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں اس کا میں جو ہے آپ کو وہ تعارف کراتا ہوں۔ یہ جو سب سے زیادہ بوٹی ہے، یہ جو بوٹی ہیں یہ والی سب سے زیادہ بوٹی، یہ بوٹی جو ہے دمے کے لیے بھی، اس کو چبانے سے دمہ بھی ختم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے اندر جو جسم میں یعنی جو رطوبات ہوتے ہیں گندہ رطوبات وہ بھی ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ پسو دور کرنے کے لیے، اسی طرح لال بیگ دور کرنے کے لیے، اس کی بہت ایسی جو ہے نا بدبو سی ہوتی ہے، کچھ اس کو خوشبو سمجھتے ہیں کچھ بدبو سمجھتے ہیں، لیکن کافی مقدار پہ اس کی بدبو ہوتی ہے جس سے کیڑے مکڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک بوٹا ہے، بہت ہائٹ پر ہوں میں، مجھے چکر بھی آ رہا ہے تھوڑا بہت، اس لیے کہ میرا بڑا عرصہ جو ہے نا ان علاقوں میں آنے کا نہیں ہے، مجھے کافی چکر آ رہا ہے، بہت ہائٹ پر ہوں میں، اور نیچے خوبصورت سا دریا جا رہا ہے۔ یہ جو بوٹا ہے، یہ جو سبز بوٹا ہے، یہ اس کے اندر ایک پھل ہوتا ہے اور لال سا پھل ہوتا ہے، اور وہ جو ہیں پہلے سبز ہوتا ہے بعد میں لال ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یرکان وغیرہ ہے یا اسی طرح معدے کی خرابیاں ہیں، اور یرکان کے لیے بڑا مفید ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی ایک اور یہاں پر ایک چیز نظر آیا تھا جو کہ ہاں وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ تعارف کراتا ہوں۔ یہ اس کو ہم یعنی میرے سے نام اس کا بھول گیا ہے، پتہ نہیں اس کا ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ گاؤں سے ہٹا ہوا ہوں، اس کا نام بھول گیا ہے، لیکن اس کی خصوصیات یہ ہے کہ کوئی بھی زخم لگ جائے تو فوراً اس کو کوٹ کے جو ہے نا زخم کے اوپر رکھ دے، جتنا بھی بڑا زخم ہوگا فوراً جو ہے نا خون کو بند کرتا ہے، خون نہیں نکلتا۔ یہ کئی اپنا خود تجربے کر چکا ہوں، زخمیں لگنے پر ان وادیوں میں بھاگنے کی وجہ سے، کہیں گرنے کی وجہ سے، کہیں مجھے چوٹ آئی تو اس کے جو ہے نا وہ اس کو کوٹ کے اوپر رکھا، بند ہو گیا۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ زخم پھر جو ہے نا وہ پکتا نہیں ہے، زخم پکتا نہیں ہے۔ اور یہ جو بوٹا ہے اس کو ہم شرنگ بولتے ہیں، شرنگ بولتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بوٹی پالر ہے، اس کا نام ہے بوٹی پالر۔ یہ اس کا نیچے کلر ہوتا ہے، وہ کلر جو ہے نا یہ ہے کہ جسم پہ لگاؤ تو جو ہے نا بالکل جو ہے نا چہرہ لال سا جیسے جو ہے میک اپ ہو جاتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ چیز دکھاتا ہوں، یہ بوٹا جو ہے یہ اس کو بڑی غور سے دیکھنا، آپ جو پیناڈول کھاتے ہیں، پیناڈول کی دوائیاں گولیاں اور ایگمنٹن اس سے بنتا ہے، اس کو بوٹی بولتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بوٹی ہے، یہ اعلیٰ قسم کا پیناڈول ہے۔ اس کو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر مٹی چھٹی ہے، لیکن میں اس کو آپ کو چبا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے سیم جو ہے نا ایگمنٹن کا اور فلیجل کا اور اس کے جو ہیں کیا نام ہے پیناڈول کا اس کے اندر ذائقہ ہے، یہ میں نے کھایا سیم۔ اور اس کو جو ہے نا اس میں فلیجل میں بھی ملاتے ہیں اور ایگمنٹن میں بھی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بالکل سیم پیناڈول ہے یہ۔ اور اس سے جو ہے کیا نام ہے بخار وغیرہ یا جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو ہے ملیریا، اور اسی طرح جو ہے نا دیگر جو بخار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کافی جو ہے نا کارآمد ہیں۔ اور اسی طرح جو ہیں وہ جو یہاں تو وہ بوٹیاں نہیں ہیں جو کہ وہاں پر ہیں، وہاں پر جو ہے نا آپ کو پہاڑی تھوم ملے گا، اور اس کے علاوہ پیچس کے لیے جو ہیں کیا نام ہے وہاں پر دوائیاں ہیں، قبض کے لیے قبض کوشے ہیں۔ اور اسی طرح ہائٹ لگنے پر ابھی میں آپ کو ایک جگہ ادھر دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اس علاقے میں آ گئے ہیں تو میں ہائٹ کی وجہ سے جو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس کا وہ بوٹی دکھانے لگا تھا، لیکن وہ ویڈیو کٹ گیا تھا، میں اب دوبارہ بنا رہا ہوں، تو جوڑیں گے اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ بوٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ یہاں پر یہ ہیں کہ اس طرح یہ جہاں پانی کی جگہ ہوتا ہے، پانی چلتا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتی ہے یہ بوٹی۔ یہ دیکھیں یہ بوٹی ہے، وہ اس کو میں ابھی کھا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بوٹی ہے یہ والی، اور اس کو بھی میں ابھی کھا کے دکھاتا ہوں۔ مزے کی ہے، زبردست۔ یہ اس سے آکسیجن نہیں ہوتا، ہائٹ پہ جا کر آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی۔
میں کھا رہی ہوں، یہ بھی کھا رہا ہوں. ہاں، یہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی. باقی یہ ہے کہ یہاں تو کم ہیں جڑی بوٹیاں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں کہ یہاں پر تو چلو تھوڑا سا تھی میں نے بتایا. اس کے علاوہ بھی ان وادیوں میں گھومے پھرے تو اتنی جڑی بوٹیاں ہیں کہ دنیا کی ساری دوائیاں جو ہے نا ان سے بنتی ہیں. میڈیکل کی جتنی بھی ہیں یا ہومیوپیتھک کی جتنی بھی ہے یا پنساریوں کے پاس جتنی بھی ہیں وہ سب یہاں بنتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے. لیکن پلیز جب یہاں آئے تو یہ جڑی بوٹیاں کھانا شروع نہ کر دینا جب تک آپ کو صحیح طرح معلومات نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ایک بوٹی ہے اور یہ لالوسر جھیل کے پاس بہت زیادہ ہے. اس سے اگلا جو پارک ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہے. اس کے پیلے پیلے پھول ہوتے ہیں، ایک دم کھڑا سا پودا ہوتا ہے. نہ اس کے پھول کھانا، نہ اس کی ڈنڈیاں کھانی ہیں، نہ اس کے پتے کھانے ہیں. وہ زہر ہے، سکڑوں کا اندر جو ہے نا بندے کو مار دیتا ہے. تو جب تک عبوریت حاصل نہ ہو، تو جب تک آپ کو معلومات مکمل نہ ہو کہ یہ والی بوٹی کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے، تو یہاں آ کر جو ہے نا بکروں کی طرح چرنا شروع نہ کر دینا، اس لیے کہ وہی کام ہو جائے گا، وہی مر جاؤ گے. سمجھ میں وہ زہر ہے. اس سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں بیہوشی کی جو ہے نا انجیکشن بناتے ہیں اس سے، اور یہ جو نیند کی گولیاں بناتے ہیں اس بوٹی سے. اور یہ ہے کہ یہاں پر قدرت کے ہر ایک چیز موجود ہے. بس آپ جب بھی میں یہاں آتا ہوں صرف یہی بات آپ کو بتانے کے لیے آتا ہوں، دکھانے کے لیے آتا ہوں کہ بس فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے رب تو نے کیا کیا بنا کر ان انسان کو لاڈ دیا، پیار دیا، اس کا اعزاز اور اکرام کیا، اور اس کو بتایا کہ اس سب کو کچھ کو اوپر غور کر کے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والی، آنکھوں والے، اے آنکھوں والے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. آنکھوں والے، فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل کے مالکو، اے عقل کے مالک لوگ، اے عقل والو، ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو. شکریہ، بہت مہربانی.